الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وفي موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، آج ہمارا ماہانہ اجتماع ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہانہ اجتماع میں ہم عوامی انداز میں اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں جو اس مہینے میں اسلامی معاملات میں ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دو مسائل عرض کرنی ہیں۔ ایک 22 رجب کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے، اور دوسرا واقعہ معراج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا سفر بھی اسی مہینے کا ہے۔ میں پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان کا اصل نام حرب ہے۔ حضرت ابو سفیان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع میں شدید مخالف تھے۔ ابو جہل کے بعد جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے کمر بستہ کی اور وہ آدمی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں پورے لشکر کو لے کر آیا، اس کا نام ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے مخالف شروع میں تھے اتنے حمایتی بعد میں ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں جا بہی اسلام و احسن اسلامہ، حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان اور اسلام کی احسن انداز میں تبلیغ کی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں۔ سیدنا معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ حضرت معاویہ پیدا ہوتے ہیں، بچپن میں ان کے اندر چلنے پھرنے، آنے جانے، گفتگو سے صلاحیتیں ایسی تھیں کہ ان کے والدین دیکھ کے اس بات کا اندازہ بلکہ یقین کر چکے تھے کہ ہمارا بیٹا سردار بنے گا۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت معاویہ کھیل کود سے گھر واپس آئے تو ایسے انداز میں آئے جیسے قوم کا سردار آتا ہے، تو والد نے حضرت معاویہ کے والد نے اپنی بیوی حضرت معاویہ کی والدہ حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میرا بیٹا اپنے قوم کی سردار بنے گا، اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ فرمانے لگیں پھر تو یہ مر جائے ابھی سے اور میں اس کو رونا شروع کر دوں اگر یہ عرب اور عجم دونوں کی قیادت کرنے کی صلاحیت نہ رکھے۔ یہ ماں کا جذبہ تھا، ماں کا حوصلہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے اسلام کی مخالفت کبھی نہیں کی۔ حضرت معاویہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا ایک دن بھی اسلام کے مقابلے میں نہیں نکلے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ان کے والد بہت سخت تھے، لیکن کبھی اپنے والد کا ساتھ نہیں دیا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں ابو سفیان آئے ہیں، مکہ کے گھر کا ایک ایک بندہ تو دور، عورتیں بھی لڑنے کے لیے آئی ہیں۔ ان تقبل و نعانک و تفرش و نمرک و نبارک، یہ پوری ان کے الفاظ موجود ہیں۔ عورتیں شعر پڑھ کے کہتی تھیں کہ اگر تم آگے چلو گے نعانک، ہم اپنے خاوند کو گلے سے لگائیں گی، اور اگر تم جو ہے نا کیا کہتے پیچھے ہٹو گے تو پھر وہ کیا کہتی تھی نفارش و غیر عوامک، پھر ہم آپ سے پکی جدائی کر لیں گے۔ یہ عورتوں کا جذبہ تھا، لیکن حضرت معاویہ ان جنگوں میں ساتھ نہیں آئے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں شروع سے اسلام کی محبت تھی، اگرچہ باپ اور ماں شروع میں اسلام کے مخالف تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے باہر اکثر طور پہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت معاویہ کو شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے قرآن کریم کو لکھا ہے۔
تو یہ لکھے پڑھے شمار ہوتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں اس وقت جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کا سفر کیا ہے۔ حدیبیہ کے سفر پہ حضرت معاویہ ایمان لائے ہیں۔ اس پر دو باتیں میں عرض کروں، ایک ان کے والد کی اور ایک ان کی والدہ کی، پھر میں حضرت معاویہ پہ آتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان ہیں اور والدہ حضرت ہندہ ہیں۔ دوسروں کو چھوڑیں، ہم سنی اتنے مسلمان اتنی مطالعے والے ہیں کہ اپنی زبان میں حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ کو گالیاں دیتے، یہ کوئی نازیبہ کلمات کہتے نہیں تھکتے۔ کوئی کہے گا ہندہ بس اس نے تو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا، کوئی کہے گا پتہ نہیں اس نے کیا کر لیا، ابو سفیان حضور کے مقابلے میں جنگ لڑنے آیا۔ میں اس پر دو چار سوال کیا کرتا ہوں۔ میں مان گیا حضرت ہندہ جنگ میں سامنے آئی ہیں، میں مان گیا ابو سفیان لڑنے آئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان ہوئے۔ یار مسلمان ہو جانے کے بعد آج تک تم ان پہ فرد جرم عائد کرتے پھرتے ہو، حالانکہ حضور پاک فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لاؤ پچھلے سارے گناہ معاف۔ ہمارے جماعت والے نہیں کہتے 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے سارے گناہ معاف۔ حضرت ابو سفیان پہ فرد جرم عائد ہے، حضرت ہندہ پہ فرد جرم عائد ہے، ان کے گناہ معاف کیوں نہیں ہوتے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا نبی کے مقابلے میں تلوار اٹھانا مذاق ہے۔ میں نے کہا اچھا ذرا یہ بتا حضرت عباس کیسے آدمی ہیں؟ حضرت عباس کیسے آدمی؟ بہت بڑی شخصیت ہیں، اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا جنگ بدر میں حضرت عباس نے حضور کے خلاف تلوار اٹھا کے سفر کیا تھا؟ چپ۔ حضرت علی المرتضیٰ کا خاندان کیسا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں کہ جی بڑے بھائی ہیں، قابل احترام ہے کہ جی قابل۔ جنگ بدر میں حضور کے مقابلے میں لڑنے آئے، اب چپ، یہ دونوں لڑنے آئے ہیں، حضرت عباس اور حضرت عقیل بھی تو لڑنے آئے ہیں۔ جب یہ ایمان لائے، ان کو اہل بیت اور صحابی مان لیا، حضرت معاویہ دے پیو دے ہوتے کہہ رہا مسئلہ تھی ویندے، اس کو بھی تو ہم مان لینا۔ یہ ہم نے دوہرے معیار کیوں رکھے؟ بھئی حضور کے مقابلے میں جنگ کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کرنے کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گلے سے لگا رہے ہیں، حضور پاک انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کر صحابہ کے سب میں شامل فرما رہے ہیں، ہمیں کون سا نقصان ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہندہ نے تو بڑے کام کیے تھے، فلاں کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ کام تمہیں پتہ ہے کہ حضرت ہندہ حضرت حمزہ کو شہید کرانے والی ہیں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا جب وہ ایمان لائی ہیں، آدھا گھنٹے تک اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب المغازی اٹھائیں، جلد 2 اٹھائیں، حضرت ہندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو کبھی پڑھ کے تو دیکھو وہ کون سی ہے۔ اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ یہ قرآن کریم کی آیات وہی موقع پہ اتری ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی مومن عورتیں آئیں گی، مومن جب ہندہ آئی ہیں، اذا جاءک المؤمنات، مؤمن عورتیں آئیں گی، یبایعنک، آپ انہیں بیعت کریں گے، کس شرط پہ؟ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یقتلن اولادہن، شرک بھی نہیں کریں گی، اولاد کو بھی قتل نہیں کریں گی، جھوٹ بھی نہیں بولیں گی، خاوند کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی، زنا اور شراب اور غلط کام بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اے اللہ میں حکم کرتا ہوں آپ ان کے گناہوں کی معافی اپنے زبان سے مجھ سے مانگیں۔ حضور نے ان کے لیے معافی مانگی ہے، اللہ معافی خود سکھیندہ پیا، حضور معافی مانگ دے پہن ازوالی انہوں نے دلال پتہ نہیں کیا رکھتے ہیں۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، اسکول کی جھوٹی ترین کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے جھوٹی ترین کیوں کہا ہے؟ بی اے کی آپ اٹھائیے ہسٹری، میں نے خود پڑھا ہے، حضرت معاویہ پہ بی اے کی ہسٹری نے ہاتھ صاف کیے ہیں۔ جو سلیبس ہمیں صحابہ کی گستاخی سکھائے، جو سلیبس ہمیں دین کے خلاف سکھائے، تو میں کچھ سچا آکا، یہ کچھ آکے بندہ کانتے مارے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کا درجہ بڑا ہے، حدیث کہتی ہے ان کا درجہ بڑا ہے، حضور ان کو معافی دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کے حق میں آیات اتار رہے ہیں، اور ہسٹری اور کتابیں اور مشرتی علوم تے اے کو ٹھیک نہ آکن یہ کو چاہ کے بندہ کتنا سٹے بھی ہے۔ یہ کتابیں تو پڑھتا جا شرماتا جا کے مترادف ہوں گی۔ اب یہ حالات دین کے معاملے میں نہیں دیکھیں گے ان صحابہ کو۔ انہی میں حضرت معاویہ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ ہیں، ان کو غیر تو غیر اپنے بھی بھونکتے ہیں، اپنے میں مثالیں دوں نا آپ حیران ہو جائیں۔ مودودی نے حضرت معاویہ پہ ہاتھ صاف کیے ہیں، ابو العلا مودودی کی میں یہاں آپ کو اسکین دکھا سکتا ہوں کتابوں میں۔ وہ لکھتا ہے معاویہ نے
سیاسی اغراض کے لیے دین میں خلاف ورزی اور تحریف کام کر دیا ہے۔ تے کو پتہ لگے جرا ایک دیوار مدرسے پڑھن نہیں آیا مودودی، اسے پتہ ہے نبی کا شاگرد صحابی غلط ہے۔ گولڑا شریف کے پیر نصیر الدین گولڑوی میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ ان کے عقائد باقی معاملے میں باقی رضا خانیوں سے ہٹ کے ہیں، چلو وہ بندہ ٹھیک ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے پڑپوتے ہیں بھی، بہت اچھی بات ہے۔ اس جیسے بندے نے بھی حضرت معاویہ پہ ہاتھ صاف کیے ہیں۔ ان کی کتاب ہے نام و نسب، اس میں لکھتے ہیں حضرت حسن سے معاویہ نے صلح تو کی تھی لیکن دل میں منافقت تھی، صلح برقدورت۔ میں نے کہا بریلویوں بڑی حیرانگی کی بات ہے، تمہارے نزدیک تو پیر عالم الغیب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا تمہارے نزدیک ولی عالم الغیب ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا حضرت حسن تو پھر عالم الغیب ہوں گے، انہوں نے کیوں حضرت معاویہ صلح کر لی تھی؟ وہ سمجھ میں جانا دل کوڑ ماری بیٹھے، یا صلح اچھی مانو یا اپنے عقیدے کو چھوڑو۔ پھر ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی عالم الغیب نہیں مانتے۔ ہمارے پاس تو آیات قرآنیہ ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ زمین آسمان میں عالم الغیب ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور سے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا، لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، حضور فرماتے ہیں میں کبھی بیمار بھی نہ ہوتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں کبھی بیمار نہ ہوتا۔ حضور بیمار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دانتوں کی تکلیف آئی یا نہیں آئی؟ خون بہا یا نہیں بہا؟ وفات سے پہلے بخار ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو حضور بیمار ہوئے، اب عالم الغیب نہ ہوئے۔ فرماتے اگر میں بیمار نہ ہوتا نا تو میں عالم الغیب ہوتا، کیونکہ میں اپنی خیر کی ساری چیزیں اکٹھی کر لیتا۔ تمہارے نزدیک تو ولی پیر دبیلیاں بھی غیب جان دیں، حضرت حسن نہیں جانتے تھے، انہوں نے صلح برقدورت وہاں مان لی ہے۔ تو حضرت معاویہ کو اپنوں نے بھی ہاتھ صاف کیے۔ ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا معاویہ نے علی نال جنگ تو کی تھی ہے۔ میں نے کہا یار دو بندے لڑیں تو پھر کہتے ہیں ایک تک کوڑا ہوندے۔ میں نے کہا یہ بات لکھ دو مجھے، دو بندے لڑیں ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کریں تو ان میں ایک جھوٹا ہوتا ہے، کہتے جی۔ میں نے کہا میں آیات پڑھتا ہوں، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، آیت ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا سلیمان علیہ السلام نبی ہیں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا حضرت سلیمان نے فیصلہ اور دیا، داؤد نے فیصلہ اس کے خلاف دیا، اب بتاؤ ان میں دشمن کون ہے؟ دو نبیوں میں غلط کون ہے؟ جھوٹا کون ہے؟ اب چپ۔ میں نے کہا یہاں تو اللہ فرماتے فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، بہتر فیصلہ داؤد کا بھی تھا لیکن بہترین فیصلہ حضرت سلیمان کا تھا۔ تو پتہ چلے دو بندے لڑیں، ان میں ایک بہتر ہوتا ہے ایک بہترین ہوتا ہے، غلط تو ان میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کہا کہتے اچھا ان میں تلوار تو نہیں چلی تھی نا، کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی نا، ایک دوسرے کی مار کٹائی؟ تو میں نے کہا اچھا میں ایک اور آیت پڑھ لیتا ہوں، یَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَاسِي، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کوہ طور کے اعتکاف سے واپس آئے ہیں، تورات اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، 300 تختیوں پہ مشتمل تورات کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بڑے بھائی، ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں، یاد رکھیں۔ اس پر بھی میں ایک نکتہ دوں، ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے کیوں ہیں؟ یہ جو حدیث پاک ہے نا، حضور فرماتے ہیں حضرت علی کو توجہ رکھنا، یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو اور میں ایسے ہیں جیسے ہارون اور موسیٰ تھے۔ یہاں پر یار لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بعد نبی بنے، لہٰذا علی بھی حضور کے بعد خلیفہ اول ہے۔ یار لوگ اس پہ دلیل دیتے ہیں۔ میں نے تبھی کہا ہے علی حضور سے چھوٹے تھے، یہاں ہارون موسیٰ سے بڑے تھے، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، خلیفہ تو بن نہیں سکے تھے، یہاں دلیل کیسے بنے گی؟ یہاں کیسے بنے گی دلیل؟ تو تب بنتی جب وہ ان کے بعد خلیفہ بنتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے ہاتھ نے حضرت ہارون کو قبر رکھا ہے، تو حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں۔ اس بڑے بھائی کا گریبان پکڑا حضرت موسیٰ نے، داڑھی پکڑی ہے، سر کے بال پکڑے ہیں، پکڑ کے کھینچنے لگے ہیں۔ تو حضرت ہارون نے جو لفظ بولا ہے نا، آپ اس لفظ کو ذرا اپنی زبان میں سمجھے نا تو بندے کو شدت سمجھ آتی ہے، حدت سمجھ آتی ہے، ایمرجنسی سمجھ آتی ہے۔ کوئی بندہ کسی کو مارے، دوسرا کہتا ہے یار چھوڑ یار ایویں نہ مارنا، نہیں کرنا یار، نہیں کر، کوئی واسطہ دیتے، کوئی بات کرتے ہیں۔ جب بندہ تھک جائے نا پھر آخری لفظ کہتے ہیں یار تے کو تیری ماں دا واسطہ ہے یار چھوڑ دے۔ یہ ماں کا واسطہ آخری اسٹیج ہے۔ حضرت ہارون نے یہ لفظ بولا ہے یبن امہ، ماں کا واسطہ یار، تو اور میں ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، لا تاخذ بلیتی ولا براسی، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرے بس کی بات نہیں تھی، ان نے شرک خود کیا، میں تو روکتا رہا۔ حضرت موسیٰ نے چھوڑ دیا۔ غلط فہمی کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا دو بندے لڑے، کہہ دے ان میں کوئی جھوٹا ہے، کہتے نہیں سچے تو ڈوئیں۔ میں نے کہا یہاں پہ حضرت علی حضرت معاویہ پہ بات کیوں نہیں کرتے؟
ادھر ایک پہ فرد جرم عائد کیوں کرتے ہو؟ ان میں بھی تو کسی ایک پہ بات کر لیں. نہیں دو لڑیں تھے کوئی غلط ہوتا ہے, ادھر فیصلہ کیا کرو گے؟ بعض اوقات دو بندے اختلاف کر دیں اور دونوں سچے ہوتے ہیں. میں اس کی مثال حدیث سے لاتا ہوں. یہ دو آیات اپنی جگہ, اب حدیث پہ آتے ہیں. صحیح بخاری, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. جنگ خندق ہوئی, حضور نے واپسی پہ صحابہ کو فرمایا خبردار عصر کی نماز وہ ادھر آ کے پڑھنا, قریظہ میں آ کے پڑھنا. نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ قریظہ کے بندے بڑے سرکش ہو گئے تھے. حضور نے فرمایا اس جنگ سے فارغ ہو کے پہلے انہاں دی کلاس لے بنے. انہوں نے کہا ٹھیک. آپ علیہ السلام چل پڑے. اب صحابہ بھی پیچھے چل پڑے. بہت بڑا لشکر تھا. لشکر کے ایک گروہ کو دیر ہو گئی. فَأَدْرَكَهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ. امام بخاری فرماتے ہیں ایک گروہ نے عصر کی نماز راستے میں حاصل کر لی ہے, اب نہیں پڑھتے تو قضا ہوتی ہے. بہت بڑا گروہ ہے. یہ آپس میں کہنے لگے یار عصر دی نماز ہے, ویلا تھی کہ نماز تو پڑھوں. آدھے ساتھیوں نے کہا کیوں پڑھتے ہو یار, حضور نے فرمایا تھا ادھر آ کے پڑھو, آپ ادھر کیوں پڑھتے ہو؟ اب کچھ صحابہ کہنے لگے یار بات تو ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا تھا ادھر آ کے پڑھو, لیکن حضور کا مقصد تھا جلدی آؤ. اب ہمیں دیر تو ہو گئی ہے, تو نماز ہی دیر تو نہیں تھی, وہ تو پڑھوں چلا یار. اب فیصلہ کیا ہوا؟ کچھ نے پڑھ لی, کچھ نے نہیں پڑھی. کچھ نے قضا کر گئے ادھر آ کے پڑھیے. اب توجہ رکھنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دونوں پہنچے. جو عصر پڑھ چکے تھے وہ بھی پہنچے, جو نہیں پڑھ چکے تھے وہ بھی پہنچے. دونوں نے آ کے فضو کی رضا لکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو بتایا. فلم یعنف واحدا منہما. روایت حدیث ہے حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو, دونوں ٹھیک ہو. کیوں فرمایا؟ یہ دونوں مجتہد ہیں. مجتہد غلطی بھی کرے, حضور فرماتے ہیں اللہ اسے 1 اجر دیتا ہے, ٹھیک کام کرے اللہ اسے 2 اجر دیتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث میں دونوں کاموں کی گنجائش تھی. حضور پاک کی حدیث میں دونوں کاموں کی گنجائش تھی, تو اس لیے دونوں نے کر لیا. اب برا نہ ہوا. اب ذرا توجہ رکھو, یہی بات یہاں بھی کہہ دینا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کی بات میں بھی تو گنجائش تھی, اتنی جلدی فرد جرم عائد کر دیتے ہیں. مولا نواز شہید رحمہ اللہ کی زبان میں فرمایا معاویہ نے 2000 جنگیں کافروں کے خلاف لڑی ہیں, ان 2000 جنگوں کو بھلا دیتے ہیں اس ایک جنگ کی وجہ سے جو غلط فہمی میں ہوئی ہے. 2000 جنگوں کو لوگ بھلا دیتے ہیں جو حضرت معاویہ نے لڑی ہیں, کافروں کے خلاف لڑی ہیں, وہ ساری چھوڑ دیتے ہیں اس ایک جنگ کی, اور وہ جو غلط فہمی پہ مشتمل ہوئی ہے. میں اس جنگ کی علامہ ابن امام عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ابن عساکر کی 2 جلد سے ایک واقعہ پڑھتا ہوں. اب ذرا توجہ رکھنا, آپ کو سمجھ آئے گا قوت میں زیادہ کون ہے. حضرت معاویہ حضرت علی کی جنگ ہوئی. روم کا بادشاہ کیسر یہ جانتا تھا کہ معاویہ کی تلوار کی چوٹ میں میرے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے, اس کی تلوار بڑی سخت ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اس نے حضرت علی کو خط لکھا بھئی کمزور گروہ ہے, اوے میری بیعت کر لے, میرے تابع ہو جا. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی بات ہے. حضرت علی نے بیعت کس کی ہوئی تھی؟ کس کی ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بے ایمان توڑوا کے کہتے ہیں میری بیعت کر, میرے تابع ہو جا. یہ خط اس نے حضرت معاویہ کیوں نہیں لکھا؟ ایک سوال ہے نا, حضرت علی کیوں لکھا ہے؟ اصل میں دیکھا جاتا ہے طاقتور کون ہے کمزور کون ہے. اس جنگ میں طاقتور حضرت معاویہ تھے, اس کے باوجود بھی اب توجہ رکھنا حضرت معاویہ طاقتور ہیں. اس پر رک کر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب جنگ ہوئی غلط فہمی میں, رکوائی کس نے؟ حضرت علی کے گروہ نے رکوائی, حضرت معاویہ کے گروہ نے. یار نیزوں پہ قرآن کس کے لشکر سے اٹھائے گئے؟ حضرت معاویہ کے لشکر سے اٹھے ہیں نا. یار طاقتور گروہ کیوں رکواتا ہے جنگ؟ طاقتور تو کہے گا ہم رگڑ کے رکھ دیں. طاقتور گروہ نے جنگ کیوں رکوائی ہے؟ حضرت معاویہ کی اگر جنگ حسد پہ ہوتی, نفرت پہ مشتمل ہوتی, بغض پہ مشتمل ہوتی, یہ قرآن پاک کو نیزے پہ رکھ کے حضرت معاویہ نے اوپر اٹھایا, اللہ کے لیے نبی کے صحابہ جنگ چھوڑ دو. کیوں؟ حضرت معاویہ بھانپ چکے تھے, صبح سے جنگ چھڑی ہے, شام ہو گئی ہے. یہ علی کی جنگ نہیں ہے, یہ صحابہ کی نہیں ہے, اس میں کوئی اور ہاتھ کار فرما ہے. حضرت معاویہ جانتے تھے صفین کی جنگ, یہ صفین بروزن سکین, امام سیوطی فرماتے ہیں صفین بروزن سکین ہے. یہ شام کے قریب کا ایریا ہے, اور شام کے قریب حضرت علی گئے تھے وہاں بات فرمانے کے لیے. پھر بھی حضرت معاویہ جنگ روکتے ہیں, اس کا معنی ہے نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہے. حضرت معاویہ مضبوط گروہ ہے. اب توجہ رکھیں, جب رومی نے خط لکھا نا, تو اس کا جواب حضرت علی المرتضیٰ نے ابھی نہیں دیا تھا. حضرت معاویہ کے جاسوسوں کی طاقت اور پھرتی دیکھو. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی
کہ حضرت علی تک یوں کسی نے لکھا ہے۔ حضرت معاویہ کے لفظ سنیں پھر اس میں محبت کا ٹپکنا دیکھیں۔ حضرت معاویہ نے سیدنا علی المرتضیٰ سے پہلے حضرت معاویہ نے جواب لکھا ہے رومی کو، پتہ نہیں علی نے کیا لکھنا، چل میں لکھوں۔ ابن عساکر نے لفظ لکھے ہیں، حضرت معاویہ نے اس لفظ سے خط شروع کیا ہے، یا لعین الروم لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لأستلحن انا وابن امی ولأضیقن علیک الارض بما رحبت۔ یا لعین الروم، اے رومی بیمان، یہ نہیں کہا بادشاہ سلامت، عزت، قابل احترام، کہا ملعون روم، لئن لم تنتہی، سن لے اگر تو باز نہ آیا، اسے تنبیہ کہتے ہیں، حاکمانہ انداز، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، وترجع الی بلادک، اور اپنی فوجوں کو علی کی سرحد سے واپس نہ لے گیا۔ اس کا معنی وہ بیمان فوجیں بھی لے کر آیا تھا، ایک کہا باز بھی آ جا اور فوجیں بھی واپس لے جا، کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط طور پہ، وترجع الی بلادک، نہ کیا لأستلحن انا وابن امی، وہ تو میرے چاچے کا بیٹا ہے، علی تو میرے گھر کا آدمی ہے، ابن امی میرے چچا زاد بیٹا ہے، چچا زاد بھائی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر میں اس غلط فہمی والے اختلاف کی بھی صلح کر لوں گا، وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضِ، اور پھر میں یہ زمین جس زمین میں تم آسانی سے سانس لیتے ہو، میں اُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضِ تیرے اوپر تنگ کر دوں گا، بما رحبت، تیری سلطنت کے باوجود تجھے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، بما رحبت، سلطنت، طاقت، قوت کے باوجود سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھ کے میرے کل ساگ ان سے، معاویہ اجازت ہے میں ساگ نہ چاہ، میں تیرے ساتھ وہ کام کروں گا۔ معاویہ کا فوجی نہیں گیا، حضرت معاویہ نہیں گئے، ان کی آواز نہیں، ان کے لکھے ہوئے پرزے میں طاقت اتنی ہے، وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس گیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے لڑائی کہتے ہیں یار۔ میں حیران ہو جاتا ہوں اس لفظ کو پڑھ کے کہ حضرت معاویہ کی محبت، سیدنا معاویہ کی عقیدت، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی سے پیار کہاں جائے گا؟ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ سے بھی دیکھیں، ناج البلاغہ میں شیخ رضی نے لکھا ہے، جو ہمارا نہیں حالت تشیع کا ہے، وہ بھی مان گیا۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، انہم قد بغوا علینا، دعوتنا واحدۃ فی الاسلام، ربنا واحد، نبینا واحد، والکتابنا واحد وکتابنا واحد، انہم بغوا علینا فی دم عثمان واللہ ونحن براء من۔ یار یہ لوگ غلط فہمی میں ہم سے لڑے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہیں۔ خدا کی قسم، جو میرا رب ہے وہی معاویہ کا ہے، جو میرا نبی ہے وہی معاویہ کا ہے، جو میرا قرآن ہے وہی معاویہ کا ہے، میں قسم سے اس معاملے میں بری ہوں، میں نہیں ہوں علی کا قاتل۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں، کیا دینا، معاویہ تو رب کو چھوڑ چکا ہے، نبی کو چھوڑ چکا ہے، کتاب کو چھوڑ چکا ہے۔ حضرت علی، آپ اندازہ لگائیں، یہ جو بحث چلتی ہے فقہ میں، ظن مبتلا بہی کا اعتبار ہے۔ ظن مبتلا بہی کسے کہتے ہیں؟ عینی شاہد۔ ظن مبتلا بہی کسے کہتے ہیں؟ واقعے پہ موجود چشمدید گواہ، اس کا فیصلہ معتبر ہوتا ہے۔ حضرت علی تو ظن مبتلا بہی کیا، یقین مبتلا بہی پہ کہہ رہے ہیں، یہ اور ہم ایک ہیں، چند بندوں نے غلط فہمی پھیلا دی۔ یار حیرانگی کی بات ہے۔ پھر بھی حیران ہو جاتا ہوں۔ ایک دن ایک بندے نے میرے سامنے ایک علمی اشکال کیا، چلو میں اس کا جواب بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا، یار کچھ بھی ہو، معاویہ نے خلیفہ وقت سے تو جنگ کی ہے نا، حضرت معاویہ اس وقت خلیفہ تو نہیں تھے نا، خلیفہ وقت سے تو جنگ کی ہے، خلیفہ وقت سے جنگ کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بغاوت ہے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، خلیفہ وقت سے جنگ کرنا جرم اور بغاوت ہے، کہتے جی۔ میں نے کہا یہ بات پوری ہوتی ہے یا کچھ اور بھی ہے آگے؟ تاریخ میں کچھ اور بھی حضرت معاویہ کے لیے لکھا ہے؟ یہ نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے۔ دمدمۃ الجندل کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی جو حضرت معاویہ سے صلح ہوئی ہے، اپنی طرف سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام عبداللہ بن قیس ہے، حضرت ابو موسیٰ عشری اور عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے بھیجا تھا، اور ادھر سے حضرت معاویہ خود تشریف لائے تھے، لیکن نمائندہ ساتھ لائے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے نمائندوں سے، حضرت علی کی اجازت سے، حضرت علی کی تائید اور تصدیق سے جو حضرت معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی ہے، اس کے الفاظ تو دیکھ لو۔ الفاظ کیا ہے؟ جن علاقوں پہ حضرت معاویہ کا قبضہ ہے وہ اس کے پاس رہے، جن پہ میرا قبضہ ہے میرے پاس رہے، کچھ عرصے بعد پھر دیکھیں گے۔ اتنے میں حضرت علی شہید ہو گئے ہیں، بیٹے نے صلح کر لی ہے۔ میں نے کہا جب یہ صلح ہو گئی حضرت علی کی طرف سے، اب خلیفہ وقت سے جنگ کہاں گئی؟
اب تو خلیفہ خود راضی ہے اپنی زمین دے کر، جس پہ حضرت علی راضی ہے تو کیوں ان ناراض تھیا کھڑو تھے؟ تم کیسے علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہو، تم ان سے ناراض ہو؟ یہ ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی بات۔ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بات میں مزید عرض کروں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے، تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت۔ ان پہ اتنا بولا گیا ہے نا، اتنا بولا گیا ہے ان کے خلاف جتنا حضرت علی کے حق میں جھوٹا بولا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا یتصفون بما لیس فیک، علی ایک قوم تجھے خدا بنا دے گی۔ اتنا بولا گیا جتنے تھے نہیں، ان کے لیے بھی اتنا بولا گیا جتنا ہے نہیں، ان کے رد میں ان کے حق میں۔ حضرت معاویہ کے لیے ایک بندہ ہمیں کہنے لگا کہ جو بھی ہو نا یار، معاویہ دے نا دا مانا تو ٹھیک نہیں تھیندا نا، نا دا مانا ہی تو غلط تھیندا۔ میں نے کہا جی بولیے، جی بولیے کیسے مانا غلط ہوتا ہے؟ کہتے ہیں رقیبہ علی و ہرب معاویہ، تمہاری نصاب کی کتابوں میں آتا ہے رقیبہ علی و ہرب معاویہ، یہ بات کہہ کر بتایا کہ معاویہ تو بھاگنے والا ہے۔ میں نے کہا میری نصاب کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی حاشیہ بھی اس پہ لکھا ہے؟ یار مختصر معنی کے اس جگہ پہ شیخ الہند نے حاشیے میں رگڑا نہیں ہے اس کو، حضرت شیخ الہند نے کہا یہ گستاخی ہے، وہ نظر نہیں آتا؟ یار جس پہ رد آ گیا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ہمارے اکابر نے ٹھکرا دیا اس کو، تو پھر بھی ہمارے سر پہ اس کو مسلط کرو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا معاویہ کے نام کا الف گرا دیں معویہ بن جاتا ہے، اور معویہ کا معنی تو بہت برا ہوتا ہے، کتیا معنی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا الف گرائیں تو نا، الف گرا دیں، کوئی لفظ ہٹا دیں، کوئی بڑھا دیں، پھر ہوتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ کہنے لگا یار پھر بھی تو ہوتا ہے۔ قسمت کے مارے یہ بندہ گفتگو کر رہا ہے، ساتھ چھوٹی بیٹی بھی اس کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حرم زہرا۔ کیا نام ہے؟ حرم زہرا۔ میں نے کہا مجھے اجازت دیں گے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا حرم کے نیچے نقطہ تو لگا دیں، جرم بن جائے گا، آپ کی بیٹی تو مجرم ہے۔ نہیں نہیں نقطہ لگائیں گے تو مجرم ہے نا، ایسے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ جو بندہ حج پہ جاتا ہے، احرام پہن لیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ احرام پہ پہن کے یہ بندہ کیا بن جاتا ہے؟ کہتے ہیں وہ محرم ہوتا ہے۔ میں نے کہا نقطہ لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ مجرم ہوتا ہے۔ یہ چنگی تو گناہ بشکیندن کہ حج کل وجہ ولے تو ہی ہوندے رجا کا ولدت ہو یوم ہو، جی میں آج کوئی نماز آیا ہوئے، یہ تو مجرم ہے، ایک نقطہ لگا دیں، اس کے گناہ کیوں بخشے جاتے ہیں؟ نہیں صاحب نقطہ لاؤ تو مانا غلط بڑھ دے نا، نہ لاؤ تو نہیں بڑھتا۔ میں نے کہا یہ موت حضرت معاویہ دے نائل پہ ونجے نا، ادھر بھی وہی جواب دے دے کہ الف ہٹائیں گے تو مانا برا بنے گا۔ اچھا چلو ایک بات میں مزید کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی لفظ نہ ہٹاؤ، بعض اوقات لفظوں کے معنی پھر بھی غلط بنتے ہیں۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا سیدنا علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی کا نام، کہتے حضرت جعفر۔ میں نے کہا امام صادق کا پورا نام، کہتے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے کہا جعفر کا معنی پہ کبھی غور کیا ہے؟ جعفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں جعفر کا معنی بھی تو لکھا ہوا ہے۔ چلو 4 معنی میں بتا دیتا ہوں جو لغت کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ کیا؟ رأیت جعفرا علی جعفر یاکل جعفرا فی جعفر۔ یہ جو مولوی سروناف پڑھتے ہیں نا وہ تو اس سے اچھے بھلے واقف ہیں، باقی عوام کو بھی سمجھ آئے گا۔ ایک عربی کا شاعر کہتے ہیں میں نے جعفر کو جعفر پہ سوار دیکھا، جعفر جعفر میں کھا رہا تھا جعفر کو، جعفر سوار جعفر پہ، جعفر کھا رہا تھا جعفر کو۔ یہ 4 چیزیں کیا ہے؟ ایک بندہ گدھے پہ سوار تھا اور وہ نالے کے اندر پڑے ہوئے خربوزے کو اٹھا کے کھانے لگا، تو شاعر نے یہ شعر کہا رأیت جعفرا، میں نے جعفر انسان کو دیکھا، علی جعفر گدھے پہ سوار تھا، یاکل جعفرن وہ خربوزہ کھا رہا تھا، فی جعفرن جو گندے نالے میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا جعفر کا معنی تو انسان بھی ہوا، جعفر کا معنی گدھا بھی ہوا، جعفر کا معنی خربوزہ بھی ہوا، جعفر کا معنی گندے سومے والا نالا بھی ہوا، پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کو تو ایک معنی تب برا ہوتا تھا جب لفظ ہٹاؤ، اس کا تو لفظ کشے ہی نہ ہٹاؤ تو 3 معنی گندے بڑے کھڑے ہوتے ہیں، اب کیا کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں صحابی کا نام ہے تو معنی کی تعویل اور جواب تو اچھا دیں گے نا۔ میں نے کہا وہ صحابی خلیفہ نہیں بنے تھے، یہ صحابی نبی کا خلیفہ بھی بنا ہے، اس کا معنی اچھا کیوں نہیں کرو گے؟ اور یہ تو وہ صحابی ہے جسے حضور نے فرمایا تھا ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اللہ تجھے حکمران بنائے گا معاویہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں نے یہ حدیث بیان کی پنجاب کی ایک جگہ، تو ایک بندے کو اپنے علم پہ بڑا زور تھا، مجھے کہنے لگا مولانا یہ حدیث میرے حق میں ہے، معاویہ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ حدیث حضرت معاویہ کے خلاف ہے، گزارا کر۔ کہنے لگے اس کا لفظ دیکھو، حضور فرما رہے فتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا معاویہ، تو اس کا معنی ہے معاویہ ایسے کام کر رہے ہیں جنہیں اللہ کو نہ ڈر سی نا،
ایسے کام تو اس نے کرنے ہیں. میں نے کہا واہ, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اس کا معنی یہ, ایک بندہ دوسرے کو گالی دینا چاہتا تھا لیکن وہ بڑا شریف آدمی تھا سامنے والا, وہ اس کو گالی نہیں دے سکتا تھا. بھی اس کو جو گالی نے تو 4 بندے میں کھلے مرے تھے, بھی شرم نہیں بھی آندی, بڑا سومو سلاد دا پابند بندے کو تو بندے کڑے دیں. اس نے پھر کوئی طریقے سے اس کی بات سوچی. اس نے کہا اچھا 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 چلو ٹھیک ہے, میں پھر آپ کو گالی کیسے دوں. اب دل میں سوچو, وہ بندہ حج کر کے آیا, لوگ اسے کہتے تھے حاجی حاجی, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا حاجی. تو یہ کہنے لگا اچھا تو ہے حاجی, حاجی کو الٹ کرو تو بنتا ہے چاجی. چاجی کا فارسی میں معنی ہوتا ہے کمان, اور کمان کا وزن ہے گمان. گمان کا معنی ہوتا ہے شک, شک کا وزن ہوتا ہے سگ, سگ کا معنی ہوتا ہے کتا, لہذا تو کتا ہے. دیکھو کہاں سے لے جا کر اسے گالی دی. میں نے کہا تیوی حدیث دیو مانا کی الٹ مانا. حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمیں استاد ذی المکرم استاد جی حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی تھی. استاد جی حیدری سے فرماتے تھے کہ ایک رافضی سے, اسماعیل گوجروی سے حضرت توسوی صاحب کو مناظرہ ہو رہا تھا. تو توسوی صاحب نے حدیث پاک پڑھی, امامانی عادلانی, امامانی عادلانی, 2 امام جو عادل ہیں, انصاف والے ہیں. تو سامنے اور رافضی کہنے لگا وہ کون ہے؟ نے کہا ابو بکر و عمر. تو انہوں نے کہا نا یہ نہیں ہے, عادل کے 2 معنی ہیں, ایک عدل سے ایک عدول سے. عدل سے لو تو معنی انصاف, عدول سے لو تو معنی بے انصاف ظالم. تو یہ بے انصافی مراد ہے. تو توسوی نے فرمایا بھی تو نے ترجمہ ایویں پٹھا کیتا ہے جی میں ایک بندہ ایمان مفصل دا ترجمہ پیا کرندا ہے. انہوں نے کہا ایمان مفصل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب اس نے ترجمہ کیا کیا؟ توسوی صاحب نے اسے سنایا بھی تو نے تو ترجمہ ایسے کیا جیسے وہ ترجمہ کر رہا تھا آمنت باللہ, اللہ پاک دا باللہ ہے, و ملائکتی, ایک دیواروں ملائک کھا گیا, وہ کتبی آخر اکو کتے پہ گئے, وہ رسولی اکو رسے بدھے, والیوم الاخر ان آخری دیوار آئیو مر گیا. تو ایسا ترجمہ کیتے. میں نے کہا تو نے بھی تو حدیث پاک کے ساتھ یہی حال کیا ہے کہ فتق اللہ کا معنی اللہ سے ڈرتے رہنا. حضرت معاویہ کو غلط کام کرے گا. میں نے کہا یہ بتا حضور کا اللہ پہ ایمان تھا؟ کہتے بالکل تھا. میں نے کہا اچھا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ مل جاؤ. میں نے کہا حضور ایمان والے تھے؟ کہتے جی. میں نے کہا اللہ نے کیوں کہا ہے اللہ سے ڈرو جب ایمان والا ہے حضور, اور حضور کو فرمایا جا رہا ہے صحابہ سمیت اللہ سے ڈرو, کیا حضور اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کہتے ڈرتے تھے. میں نے کہا پھر اتق اللہ جو حضرت معاویہ کو حضور نے فرمایا وہاں تو تمہیں چبھن ہے, یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا بھی معنی بتا دو. اب اس پہ خاموش. میں نے کہا یار کچھ تو گزارا کرو. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ مل جاؤ. حضور نعوذ باللہ سچے نن. اب خاموش. میں نے کہا اچھا ایک بات اور بتا, حضور ہدایت پہ تھے؟ کہتے جی تھے. میں نے کہا پھر ہر نماز میں پھر یہ کیوں کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے ہدایت کا سیدھا راستہ چلا دے؟ یہ کیوں کہتے تھے؟ جب حضور ہدایت پہ تھے پھر ہر نماز میں لفظ کیوں پڑھتے تھے؟ نہ پڑھتے. کہتے ہیں مولوی صاحب ہدایت پہ تھے حضور, اللہ سے ڈرتے بھی تھے, سچے بھی تھے. اللہ کے یہ لفظ اور اہدنا الصراط المستقیم تاکید کے لیے, یعنی مزید پکے رہو. میں نے کہا حضرت معاویہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے, یہ بھی تاکید کے لیے فتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ بھی تو اس کے مخالف نہیں ہے نا یار. اچھا ایک بات اور ہے, یہ تو میں نے تحقیقی جواب دیا, الزامی جواب اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت معاویہ کی حکومت ظالمانہ تھی, جابرانہ تھی, نعوذ باللہ کافرانہ, غلط تھی, تو حضور فرماتے یا معاویہ ان ولیتم الامر فترکھا, اللہ تجھے حکومت دے گا معاویہ کبھی نہ لینا, چھوڑ دینا. حضور نے یہ تو نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا حکومت پکڑی رہے اللہ دے نال تقوی نال. تو اس کا معنی حضور کو پتہ ہے میرا یہ شاگرد بادشاہ بنے گا. اللہ کے رسول تو اس پہ فخر فرما رہے ہیں, تم اس کو الٹ لے رہے ہو. میں نے کہا یہ تشریح نہ کریں. میں نے ایک بات کی اور میں نے درمیان میں اس کچھ کرنا تھا تو مجھے نیچے سے پرچی آئی, میں اس کا جواب بھی یہاں دیتا جاؤں. مسلم شریف کی حدیث ہے ستقتلک فیۃ الباغیہ یا عمار ویحک او کما قال. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے شہادت سے پہلے پیشن گوئی دی تھی کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ستقتلک فیۃ الباغیہ ویحک یا عمار, اے عمار تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں یہ بندے شہید ہوئے حضرت عمار حضرت معاویہ کے لشکر سے لڑتے ہوئے. حضرت علی کے لشکر میں تھے تو پتہ چلا معاویہ کا لشکر باغی ہے,
اسی لیے حضرت عمار حضرت انہی کے ہاتھوں سے شہید ہوئے ہیں، تو لہٰذا معاویہ کا گروہ باغی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد اگر باغی ہے اور یہی روایت حضرت معاویہ پہ آپ فٹ کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، باغی کسے کہتے ہیں؟ آپ باغی کا معنی کر دیں اور پھر حضرت معاویہ پہ فٹ کریں۔ باغی کا معنی کیا ہے؟ باغی کا معنی ہے، باغی، اب تو ذرا میں مثال دیتا ہوں پھر معنی کرتا ہوں۔ باغی کا لفظی معنی ہوتا ہے دشمن، اور دشمن کون ہوتا ہے؟ ایک اپنے ملک کا آدمی ہے جو حکمران کو مان رہا ہے، اس کو ووٹ دے چکا ہے، بیعت کر چکا ہے، اس کے مقابلے میں فوج سے خدا نخواستہ بغاوت ہو جائے، پولیس سے بغاوت ہو جائے، اپنے ادارے بغاوت کر لیں، ایک یہ لڑائی ہے۔ ایک دشمن ملک سے لڑائی ہے، دشمن ملک والے کو باغی کہیں گے یا اپنے ادارے کوٹنے والے کو باغی کہیں گے؟ اپنے ادارے والے کو نا، جو مان کے لڑے، یہ باغی ہے۔ حضرت معاویہ نے تو علی سے بیعت ہی نہیں کی تھی، جب یہ علی کی بیعت نہیں کی تھی تو یہ تو اس ادارے میں آئے نہیں تھے، جب آئے نہیں تھے تو پھر باغی کیسے بنے؟ باغی تو وہ ہے جو سامنے سے آئے، آپ اس کو باغی پہ کیسے فٹ کریں گے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا لغوی بغاوت تو ہے نا، لغوی طور پہ باغی ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ بغاوت، لڑائی کا تو بنتا ہے۔ میں نے کہا لغوی بغاوت ہے تو پھر تو جواب بہت آسان ہے، دو جواب دوں گا۔ کہتے جی، میں نے کہا لغوی بغاوت میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی وجہ سے حضرت علی کے خلاف ہو گئے تھے، حالانکہ پہلے حضرت علی کی لشکر میں سے تھے، بیعت کر چکے تھے۔ یہ خارجی تو حضرت علی کے ساتھ تو تھے، انہوں نے حضرت عائشہ سے بھی لڑوایا تھا، حضرت علی پہ بھی سوتے وقت تیر پھینک دیے تھے ان کے لشکر پہ، سوتے وقت حضرت عائشہ کے لشکر پہ بھی تیر پھینکے، دونوں طرف تیر پھینکنے والے ایک بندے تھے تو انہیں لڑوا دیا تھا، یہ تو وہ بے ایمان تھے۔ انہی کے ہاتھوں سے حضرت عمار شہید ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے، اگرچہ یہ حضرت علی کے ساتھ بظاہر اس لشکر میں موجود تھے۔ ان نے باغی تو بننا تھا، بعد میں حضرت علی کے ساتھ ان نے خود جنگ کی ہے بیعت کے بعد، تو بیعت توڑنے والا باغی ہوتا ہے، انہوں نے ہی اپنے لشکر میں حضرت عمار کو شہید کر دیا تھا۔ اچھا، اس سے بڑھ کے ایک اور معنی کرتا ہوں، اگر زیادہ زور لگاؤ کہ حضرت معاویہ باغی ہے، چلو ایک منٹ کے لیے میں تمہاری یہی بات مان لیتا ہوں، یہ مان لیتا ہوں، پھر بھی حضرت معاویہ کو ہمیشہ باغی تو نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کیسے؟ باغی اس وقت تھے جب تک علی سے صلح نہیں ہوئی تھی، جب دمدمۃ الجندل میں حضرت علی نے صلح کر کے ان کی زمین ان کے حوالے کر دی، اب تو باغی ختم ہو گئے، اب تو باغی ختم ہو گئے، اب تو کوئی جگہ نہیں بچی جہاں حضرت معاویہ کو باغی کہتا پھرے۔ تو اسی لیے ایسی بات نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ سے صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس پہ تھوڑا آہستہ آہستہ ہاتھ چلانا چاہیے۔ سیدنا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، شیخ العرب والعجم، ان کا قول نقل کرنے لگا ہوں، فرمایا تم تاریخ سے صحابہ کو پڑھتے ہو، اور صحابہ کی قدح میں، یعنی ان کی مخالفت، ان کے رد میں، ان کے اپوزٹ حدیث صحیح بھی آ جائے تو تعویل واجب ہوتی ہے، تعویل واجب ہوتی ہے کہ اس کا صحیح محمل بیان کرو۔ حدیث صحیح، یہ سیدنا شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہ آج کے ملوانے اس سے بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں عالم آ گئے، اس سے بڑے محدث آ گئے، حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اس کے لیے یوں فرما رہے۔ اور ایک بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ، ہم اپنے، میں آپ نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہا ہوں، سب کچھ عمل کر، ہم لوگ حضرت معاویہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، مانتے بھی ہیں انہیں، اچھا بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے بچے کا نام معاویہ نہیں رکھیں گے، کبھی نہیں رکھیں گے۔ آپ مجھے اور چھوڑیے، پہلے اپنے گھر کو دیکھیے، گھر سے نکل کے پڑوس کو دیکھیے، پڑوس سے نکل کے اپنے محلے کو دیکھیے، محلے سے کالونی کو دیکھیے، پھر وارڈ کو دیکھیے، یونین کونسل کو دیکھیے، پھر شہر کو دیکھیے۔ ہم اپنے بچوں کے نام کیا رکھتے ہیں؟ نہیں رکھیں گے معاویہ۔ مجھے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا معاویہ نام رکھیں گے نا، معاویہ نے عیسائیوں کے خلاف بڑی جنگیں کی ہیں، تو یہ اس کا ویزا جب لگے گا نا امریکہ کا، کینیڈا کا، وہاں کا، تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کو مشکلات پیش آئیں گی، تو میں اس لیے نام نہیں رکھتا۔ شیطان نواں بہانہ سکھایا جو کو۔ میں نے کہا اچھا، آپ نے کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ محمد عارف۔ میں نے کہا ایسا ہے، محمد کا لفظ کاٹ دو۔ تو کیوں؟ میں نے کہا اصل جنگا عیسائیاں نال کرن تا حضور سکھایا، تو اس کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی، یہ لفظ محمد بھی کاٹ دو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یار حیرانگی کی بات ہے، پھر کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کوئی نام عبدہ رکھو، اللہ ہٹا دو۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ہی تو فرمایا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودی سے کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اے مشکلات سے لفظ اللہ وچوں ہٹاؤ، پھر یہ بھی سیڑھی چڑھتے وجہ ذرا لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں جہنم تک لے کر جائے گی یہ سیڑھی۔ میں حیران ہوں، پتہ نہیں کون کون سے شبہات پیدا ہو گئے۔ مرغی خانہ سٹاپ کراچی کا ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، غالباً سبحانی مسجد ہے،
مجھے اب نام بھولا ہوا، یہ 10 سال پرانی بات ہے، بلکہ 11-12 سال پرانی بات ہے. میں نے وہاں جمعہ پڑھایا، یہ میرے دور حدیث سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے، اور یہی رجب کے دن تھے. تو میں نے جمعے میں سیدنا معاویہ کی طرز پہ گفتگو، حضرت معاویہ کی مناقب کے طرز پہ گفتگو کی. ایک بزرگ آدمی میرے پاس آئے، یقین مانے وہ چل نہیں سکتے تھے، لاٹھی کے سہارے پہ آئے اور آ کر فرمانے لگے مجھے جمعے کے بعد کہ بیٹا ایک بات کہنی ہے، ذرا 2 منٹ بیٹھو، میں نے تسلی سے کہنی ہے. میں نے اس کے چہرے سے لجاجت پڑھی اور اس کے چہرے سے بات، جیسے کہتے ہیں نا فیس ریڈنگ، میں نے تھوڑا سمجھ لیا. میں بیٹھ گیا، میں نے کہا جی چاچا بولیے. کہنے لگے پوترا میں کو سن تو یاد کو نہیں، اپنی زبان میں اس نے کہا، سندھی تھے، کہتے مجھے سن تو یاد نہیں ہے. وہ کون سا سن تھا؟ ہاں مجھے اتنا یاد ہے جیسے میں آج پوتے کے ساتھ اس مسجد میں آیا ہوں جمعہ پڑھنے، میں بھی ایسے اپنے دادے کے ساتھ پوتا بن کے آیا تھا. اور عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لائے تھے اور معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت پہ بات کی تھی. وہ دن اور آج کا دن میں نے اس مسجد میں جمعہ اور باقی دنوں کے اندر معاویہ کے نام کی فضیلت نہیں سنی. اندازہ لگا، یہ میں اس سفید ریش بندے کی بات کر رہا ہوں. یہ حال ہمارا ہے، ہم سنی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صحابہ کے نام پہ لوگوں میں سلام کرتے. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ کی شان پہ کتابیں لکھی ہیں، بیٹے کا نام معاویہ نہیں رکھا. آپ کے مجمع میں بھی ایسے 2-4 افراد موجود ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس ناچیز کی سفارش پہ اپنے بیٹوں کا نام معاویہ رکھے ہیں. مولانا حمید اللہ کھڑے ہو جائے، آپ دیکھو اس بندے کا، اس نے بچے کا نام معاویہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، میں دوسرے کو پردے خفا میں رکھتا ہوں، بیٹھ جائیں. یار کوئی نام تو رکھے نا بندہ آگے. جزاکم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ماموں جان بیٹھے، پوتے کا نام معاویہ، آپ اندازہ لگ. یار یہ نام نہ ہو تو ہم اس کو اگلی نسلوں تک پیغام کیسے لے کر جائیں گے؟ یہ کل مولانا یحییٰ قاضی یحییٰ صاحب آئے تھے، مولانا کے قاضی عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل دیوبند کے نواسے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے. میں وہاں گیا ہوں، میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا میں نے بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں جن نے کسی بیٹے اور پوتے کا نام بھی معاویہ نہیں رکھا، جو باوجود ہے کہ نرینہ اولاد کافی ہے. میں یہاں کے بہت خوش ہوا ہوں، یار نام تو رکھا ہے نا. حافظ امیر معاویہ صاحب حضرت خواجہ محمد زید رحمہ اللہ کی نشانی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ والد کا ذہن کیا ہے. یہ میرے شاگرد ابو بکر بیٹھا ہے، میں یہاں بیٹھا تھا اسی جگہ. یہ لڑکا یہاں سے گزرا، میں نے کہا یار ادھر آؤ. میری کوئی سلام دعا نہیں تھی، میں نے کہا ادھر آؤ. یہ آیا اور مجھے آ کے ہاتھ ملا کے بیٹھ گیا تھا. مجھے آپ سے ملنے کا شوق تھا. میں نے کہا بیٹا آپ کا نام، زندگی کی پہلی ملاقات بتا رہا ہوں. کہتے محمد ابو بکر، کہ ان کے والد بھی بیٹھے. میں نے کہا آپ کا نام ابو بکر کہتے جی. میں نے کہا اتنی چھوٹی عمر میں ہے. میں نے اس سے عمر پوچھی تو 15 سال ہے، 14 سال ہے، 16 سال ہے. میرا ذہن گیا کہ اس 16 سال کے عرصے میں صحابہ کی شان پہ کسی نے کام کیا ہے، اس بچے کا نام ابو بکر رکھا ہے. میں نے کہا تیرا نام کس نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام میرے والد نے رکھا ہے ابو بکر. میں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں گھر اسی لیے جمع جیڈی بار میرا پیو جھنگوی سے تقریر سن کے آیا. سامنے بیٹھے آپ پوچھ لو اس سے. آپ اندازہ لگے مذہبی غیرت بھی تو کیسے کہتے ہیں نا یار، مذہبی ہمت بھی تو کیسے کہتے ہیں. ہم لوگ اس نام کو عام کرنے پہ تیار نہیں ہیں. اسی لیے خدا کے لیے بندہ اپنے مذہب اور مسلک کو عام کرنا سیکھے. ٹھیک ہے، اور اس پر 2 باتیں میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خواب نقل کر رہا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا خواب خالی خواب نہیں ہے، یہ ایک بزرگ اور شخصیت کا خواب ہے. عمر بن عبدالعزیز جس کے دور میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی اور چارہ، یہ وہ ہے. فرماتے ہیں میں نے اسی بارے میں سوچا کہ میں اولاد تو حضرت معاویہ کی ہوں، بنو امیہ ہوں. چلو میں سوچتا ہوں اللہ مجھے سمجھا دے علی اور معاویہ کا معاملہ آپ آخرت میں کیا کرو گے. کہتے مجھے رات کو اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کی، اور حضور نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی. مجھے خواب میں دیکھو گے تو مجھے دیکھو گے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. حضور کا خواب ہے، جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. کہتے میں نے دیکھا اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر عمر ایک طرف اور عثمان ایک طرف. حضرت علی جو المرتضیٰ نہیں ہے. میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ مجھے بتایا گیا اس کمرے میں ہے، ایک کمرہ بند ہے. ایک روایت میں یوں لکھا ہے کہ حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، حضرت معاویہ بھی بیٹھے ہیں. حضور نے اشارہ فرمایا علی اور معاویہ اٹھو اس کمرے میں چلے جاؤ. یہ دونوں خواب ہیں. یہ دونوں اٹھ کے اس کمرے میں چلے گئے. کہتے میں حیران ہو گیا ان دونوں کو یہاں سے کیوں اٹھایا گیا.
کچھ ٹائم گزرا یہ اندر رہے. حضرت علی المرتضیٰ بڑی خوشی سے نکلے. ہم نے پوچھا آپ کے چہرے پہ خوشی دیدنی ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا میرے اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا, علی تو سچا تھا. اب میں پھر میرا تجسس بڑھا, حضرت معاویہ نکلتے تو کیا ہوتے؟ کہتے حضرت معاویہ باہر آئے اور حضور پاک کو عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے جا صحابی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو کہتے میرا دل صبح پاک ہو گیا ان کے بارے میں. یار میں کیرا جج قاضی کے منہ نال بڑساں ان میں فیصلہ کرنے کے لیے نبی کے وہ شاگرد جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے قبل یا فتح مکہ کے بعد جو بھی ایمان لائے ہیں کلہم وعد اللہ الحسنی, یہ سب جنتی ہیں. اور صحابی کو قبر کا عذاب معاف ہے. یاد رکھیں صحابی دنیا سے رخصت ہو, اگر کوئی گناہ ساتھ ہو بھی تو اللہ وفات سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. آپ نے اس شخص کا واقعہ نہیں سنا, حضور پہنچے ہیں, ماں ناراض ہے. حضور پہنچے ہیں, ماں ناراض ہے نا, نہیں معاف کرتی, مجھے بیوی پہ ترجیح نہیں دیتا تھا, بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا. پھر کیا بنا؟ حضور نے جو تدبیر کی ہے لکڑیاں سامنے رکھ کے, ماں نے معاف کیا یار نہ کیا؟ بولیے کیا نا. تو دنیا سے پہلے اللہ معاف کرا دیتے ہیں صحابی کو, قبر کا عذاب نہیں ہے صحابہ کے لیے. ہمارے چند نادان بندے. اس دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں دلیلہ اکٹھے کریں پیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے صحابی کو قبر دا عذاب ہوندہ ہے, اندے روایتیں اکٹھے پیا کریں. میں نے کہا میں کو لسا ایک کوڑے روایتیں اکٹھے کر کے تو کہنے دین دی خدمت کریں پیا. جھوٹے عبارات اکٹھے کر کے تم کون سی دین کی خدمت کر رہے ہو؟ قرآن کہتے ہیں صحابہ جنتی ہیں, حضور فرماتے ہیں جنتی ہیں, اللہ فرماتے ہیں جنتی ہیں. اعملوا ما شئتم وقد غفرت لکم. اللہ دنیا میں معافی کی سرٹیفکیٹ دے کے کہتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ, دنیا میں بہترین مخلوق. بریہ بر سے نکلا ہے, بر خشکی کو کہتے ہیں. فرمایا خشکی کی بہترین مخلوق دیکھنی ہو تو محمد کے صحابہ دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت نہ ہو قرآن کی تو پھر ہے خیر البریہ. آپ اندازہ لگائیں. اور حضور نے بھی یہی لفظ فرمایا اس بنیاد پہ, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے خیر والا زمانہ میرا ہے, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا. جو خیر اللہ نے لفظ فرمائی وہ خیر حضور نے فرمائی. خیر عربی میں اس میں تفضیل ہے, جسے انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں. اس سے بڑا لفظ اچھائی بیان کرنے کا نہیں ہوتا. اللہ ان کی اچھائی بیان کر رہے ہیں اور ہم ان پہ ہاتھ صاف کرتے پھر رہے ہیں. اپنی عاقبت برباد کرنے کے مترادف ہے, اپنی قبر جہنم کی آگ سے بھرنے کے مترادف ہے. میں نے اس بندے سے کہا جو کہہ رہا تھا نا کہ اسے دنیا میں تکلیف آئے گی, میں نے کہا مجھے تو نہیں لگتا. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا معاویہ نام رکھو, یہ دنیا میں خوش رہے گا. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا معاویہ بادشاہ کا نام ہے, اللہ اسے بادشاہی والی دولت دے گا. تو یہ تو بادشاہوں کے نام ہے, یہ کوئی عام بندے کا نام تو نہیں ہے. یہ ہم اس دن میں 22 رجب آتے حضرت معاویہ کے وفات, سنی کونڈے کرنا شروع کر دیتے. یار ایمان سے بتاؤ یہ کونڈا کسی عبادت کا نام ہے؟ عبادت دا نہ ہو گیا تو عربی ہو گیا, یہ کونڈا تو پنجابی ہے. پنجابی کہتے ہیں تیرے کاروبار دے کونڈے ہو جاویں. اب مجھے بتاؤ تیرے کاروبار کے کونڈے ہو جائیں یہ دعا ہے؟ تیری اولاد دے کونڈے تھی ون, تیری نوکری دے شالا کونڈے تھی ونجن, انہاں مانے بہارا پھر ونجی. یہ کونڈے تو مانا تو لوگ تھی ونے اور ہم بڑے شوق سے اسے کر دیں. ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کونڈے ٹکڑا روٹی تے ہے یہ کوئی حرام تھی ویندے؟ میں نے کہا حرام ہو جاتا. کہنے لگا کوئی دلیل؟ یہ تو حلال شے, انور ہے, اللہ صحیح دی شے. میں نے کہا اچھا میں تیرے اس علم کو صاف کرتا ہوں. کہتے کیسے؟ کہا گاں منج بکری لیلا اٹھ حلال ہے حرام ہے؟ کہتے حلال ہے. میں نے کہا اللہ تو فرماتے ہیں کوئی بھینس گائے بکری اونٹ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہو جاتی ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ذرا آؤ, دوسرا پارہ 4 صفحہ. انما حرم علیکم المیتہ, اللہ فرماتے ہیں حرام کی 4 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج علیکم المیتہ, پہلا حرام جو ہے جو مردار خود بخود مر جائے. اچھا دوسرا والدم, ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے دم جاری. دوسرا. تیسرا ولحم الخنزیر, تیسرا خنزیر حرام ہے, سور. سالس ریکی علی آدن 40 دیوارا ایمان ہی نہیں رہا ہے تو میں کوڑ لیکن لفظ بڑا سونا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تیسری یہ حرام ہے. اور چوتھی وما اہل بہ لغیر اللہ, حلال جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرو, خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے. میں نے کہا گاں مجھ بکری لیلا اٹھ حلالن, خنزیر کل ود کے حرام تھے پہن, کیوں گاں شودی حرام ہے؟ اللہ دے ہوں دی ہک بوٹی نہ کھو, کتے دے برابر ہے, خنزیر تو اتے حالانکہ حلال جانور ہے. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے میں سب کچھ ختم ہو گیا.
یہ چوتھی حرام کے سٹیج پہنچ گئی تے تیرے ٹکڑے حضرت معاویہ دے خلاف پکن تھے حلال نہ سن اندر کوئی پھینک نہیں آمنی یہ کیسے کہہ سکتے ہو یار تو یہ کھاونے بھی ان دیوار کو ہٹ کے ان دنوں سے ہٹ کے کھا لیں یار میں چوڑا ٹکڑی کو حرام تھا نہ پیا تھا میں ان دنوں میں مشابہت کی وجہ سے غلط کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منت مانی تھی نا کہ میں فلاں جگہ جا کے بکرا ذبح کروں گا حضور نے پوچھا تھا ادھر کوئی بت تو نہیں ہے جس کے نام پہ لوگ ذبح کرتے ہیں کہا وہ کچھ بھی نہیں ہے کہا پھر اپنی نظر کو پورا کرو یعنی کسی اور کا شیبہ کوئی ملاوٹ کوئی مماثلت کوئی تشبہ کوئی مشابہت آ جائے کوئی مماثلت آ جائے کوئی یک رنگی نظر آنے لگ جائے تو اس وقت یہی ہے اسلام تو غیر لوگوں سے بچنے کی اس حد تک ترغیب دیتا ہے اس حد تک ترغیب دیتا ہے کہ اپنی شکل اپنی اولاد کی تربیت اپنا کھانا پینا بھی کافروں جیسا نہ کرو اسلام تو ایک ایک چیز میں بچنے کا حکم کرتے ہم ان جیسے نظر نہ آئے ہم ان جیسے نظر نہ آئے اس زمانے میں جو کافر لوگ تھے وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے داڑھی کٹا دیتے حضور نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا وحف الشوارب مونچھیں کاٹو داڑیاں بڑھاؤ کیوں تم مشرکین جیسے نظر نہ ہو اس سے تو اسلام اتنے سے بچانے سے منع کر رہا ہے اور ہم کونڈے کر کر کے اپنے آپ کو قبائد نال شامل کیتی بیٹھے ہم کہاں پہنچے اور ہمارا کردار کہاں پہنچا لہٰذا اس بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے تو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حضرت معاویہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اس کے نام کو آگے پھیلانے کی اور بچوں کے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو ہم آپ تو ارادہ کرتے ہیں ہم آگے پھیلائیں گے آج کے بعد گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو نام معاویہ رکھو گے سارے بولیں رکھیں گے انشاءاللہ ارادہ ہے نا اس بات کو اپنی خواتین تک پہنچائیں حضرت معاویہ صحابی ہیں حضور دے سانڈو ہیں حضور دے سالے ہیں سانڈو بھرا دی جاتے سالہ ہی بھرا دی جاتے اور یہ یاد رکھو آخری بات کر رہا ہوں توجہ رکھنا عظیم نکتہ ہے توجہ ذہن آپ کا ہلے نہیں حضرت معاویہ کے ساتھ حضور کی سالی کی شادی ہوئی ہے زینب بنت جہش حضور کی بیوی قریبۃ الصغریٰ حضرت معاویہ کی بیوی اور قریبہ اور زینب بہنیں ہیں توجہ پہلے شادی حضور کی ہوئی ہے حضرت معاویہ کی جہش کے گھر میں پہلی شادی حضور کی ہوئی ہے اس گھر کے پہلے داماد حضور ہیں دوسرے داماد حضرت معاویہ ہیں کیا ساس اور سسر جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں داماد سے نہیں پوچھتے یہ میرے گھر کا بڑا داماد ہے اس سے نہیں پوچھتے ایسے رشتہ دے دیتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے تصدیق نہیں کی ہوگی معاویہ اچھا ہے قرابے دے دو کس بنیاد پہ کہتے ہو یار پہلے رشتہ حضور کا ہوا ہے پھر بھی اس کی معاملے کی بنیاد پہ جس کا تزکیہ حضور فرما دے جس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھائی حضور تصدیق لگا دے ہم اسے غلط کہتے پھرے اپنی عاقبت برباد نہ کریں حضرت معاویہ کے نام کو آگے پھیلائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے دوسرے لفظ پہ گفتگو کرنی تھی معراج میں نے تو بالکل اینڈ میں آ کے گھڑی دیکھی ہے میں واقعہ معراج پہ گفتگو نہیں کر سکا پھر کبھی انشاءاللہ 28 مئی یہ اگلا ہمارا سالانہ ماہانہ اجتماع ہے اس کا ساتھی بھی شکر کر لیں پتری اگر کسی کا نکاح پڑھائے ہو جاتے ہیں اگر گواہ مسلمان ہیں تو پتری پڑھائے تو ہمیں جیرا پڑھاوے یہ مسئلہ کو نہیں لیکن اگر پتری نکاح پڑھائے تو مجھے تھوڑی زیادہ خوشی ہوگی پتہ ہے کیوں نکاح کی ذمہ داری لڑکی والوں کی ہوتی ہے اینا مانا ہے جڑا سادہ ہے ٹھیک ہے نا نکاح وہ پڑھائے گا تو مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ جھسرا نہیں ہے کونڈے کیا ہیں سننی کیوں کرتے ہیں 1 منٹ میں نے اس کا جواب دے دیا کتاب خلافت و ملوکیت مودودی کی کتاب ہے اس کو دیوار پہ مارنے کے مترادف ہے یہ کوئی اسلامی کتاب نہیں ہے معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو حضور کے ساتھ بیٹھ کے جہاد کیا تھا جس گھوڑے پہ اس گھوڑے کی ناک کے بھانسے میں جو مٹی لگی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے چہ جائے کہ تابی چہ جائے کہ صحابی تم معاویہ سے عمر بن عبدالعزیز کو ملاتے ہو میں امام ابو حنیفہ کا عاشق ہوں ہزاروں ابو حنیفہ مل جائیں حضرت معاویہ کا مقابلہ نہیں ہے ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی مل جائیں حضرت معاویہ کا مقابلہ نہیں ہے ہم نے تو امام صاحب پہ جانے قربان کرنے کا سوچا ہے حضرت معاویہ کہاں جس کو پیغمبر کی صحبت جمعہ حضور کے پیچھے نماز حضور کے پیچھے سحری حضور کے ساتھ افطاری حضور کے ساتھ جنازہ حضور کے ساتھ عیدین حضور کے ساتھ اس بندے سے بات کرتے ہو حضرت معاویہ کے بیٹے یزید ہیں آل بیت کا حکم عجیب بات ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے پھر کیا کرو گے قرآن کہتا ہے انہ عمل غیر صالح انہ لیس من اہلک وہ تمہاری اہل بھی نہیں ہے گھر والا اسے مانتے نہیں ہے یہ تو بے ایمان ہے نوح کا بیٹا بے ایمان ہو نوح کی نبوت پہ فرق نہیں ہے معاویہ کا بیٹا یزید بے ایمان ہو معاویہ کی صحابیت پہ فرق نہیں ہے
یہ کون سی بات ہے؟ اس لیے یہ باتیں چھوڑ دیں.